ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. صدق الله مولانا العظيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. لائق صدر احترام بزرگوں، عزیز ساتھیوں اور دوستوں، قرآن کریم کی جو آیات آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی، اللہ تبارک و تعالی اس ان آیتوں کے اندر ہم سے اور آپ سے ایک مطالبہ فرما رہے ہیں، اور وہ مطالبہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، چھوڑ دو ان گناہوں کو جو تم کھلم کھلا کرتے ہو اور چھپ چھپا کر کرتے ہو. تو گویا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے مطالبہ فرما رہے ہیں کہ ہم ہر طرح کے گناہوں کو چھوڑ دیں. گناہ کہتے کسے ہیں؟ گناہ نام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کا، گناہ نام ہے قرآن اور سنت کی مخالفت کا، گناہ نام ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کا. تو اللہ تبارک و تعالی ہم سے اور آپ سے مطالبہ فرما رہے ہیں کہ ہم ہر طرح کے گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں، اپنے آپ کو دور رکھیں، کیونکہ اس کی مثال ایک ناسور کی طرح ہے. بدن میں اگر کہیں کینسر ہو جائے تو اس کا حل اور اس کا علاج یہی ہے کہ اس جگہ کو بدن سے کاٹ کر الگ کر دیا جائے. اگر اس جگہ کو الگ نہ کیا جائے تو وہ زخم، وہ کینسر، وہ بیماری جو ہے پورے بدن کو سمیٹ اپنی جو ہے ڈھانپ لیتی ہے اور اپنے پکڑ میں لے لیتی ہے اور پورا بدن ناکام ہو جاتا ہے. ایسے ہی گناہ کی مثال علماء فرماتے ہیں کہ گناہ کی مثال کینسر کی طرح ہے کہ اگر اس کو ابتدا میں چھوڑ دیا جائے تو ابتدا میں اس کی حیثیت کچے دھاگے کی طرح ہوتی ہے کہ چھوڑنا بہت آسان ہے. ایک معمولی سا بچہ، چھوٹا سا بچہ بھی کچے دھاگے کو توڑ سکتا ہے، لیکن جب کسی گناہ کی عادت لگ جاتی ہے اور اس کی جو لت لگ جاتی ہے تو پھر وہ اس کی مثال کہتے ہیں جہاز کے لنگر کی طرح ہو جاتی ہے. وہ جہاز کو ایسا روک دیتا ہے کہ پانی بھی ہلا نہیں سکتا. گناہ ایسی چیز ہے کہ جس سے انسان کی باطنی روحانی نشو و نما رک جاتی ہے. بندہ اللہ کی نظر میں حقیر ہو جاتا ہے، کمتر ہو جاتا ہے. وہ دنیا والوں کی نظر میں کتنا اونچا کیوں نہ ہو، لیکن جب بندہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو اپنی نظر سے گرا دیا کرتے ہیں. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سے مطالبہ فرمایا ہے. علماء نے فرمایا ہے کہ عام طور پر گناہوں کے جو وجوہات ہوتے ہیں، گناہوں کے جو اسباب ہوتے ہیں وہ 4 ہوا کرتے ہیں. 4 وجوہات کی بنیاد پر انسان گناہ کرتا ہے. سب سے پہلی وجہ یہ ہوتی ہے کہ انسان یہ سمجھتا ہے گناہ کرنے کے وقت کہ مجھے کوئی دیکھ نہیں رہا ہے. رات کی تنہائی ہے، کمرہ بند ہے، اکیلا بند ہے، کوئی دیکھنے والا موجود نہیں ہے، کوئی ٹوکنے والا موجود نہیں ہے. اب اس وقت شیطان انسان کے دل میں آ کر گناہ کا خیال ڈالتا ہے کہ تو گناہ کر، یہاں پر کوئی دیکھ نہیں رہا ہے.
لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس بات کا جواب دیتے ہوئے فرمایا ان ربک لبالمرصاد، تمہارا رب گھات میں لگا ہوا ہے۔ مرصاد کہتے ہیں ایسی پوزیشن کو جب انسان شکار کے لیے جاتا ہے اور شکار کے اوپر جب نشانہ لگا کر کے بیٹھتا ہے کہ شکار جیسی سامنے سے گزرے اور میں اس کے اوپر جو ہے اپنا نشانہ چھوڑ دوں، اس کو مرصاد کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم اس خیال میں، اس خواب میں نہ رہنا کہ تمہیں کوئی دیکھ نہیں رہا ہے۔ تو یہ پہلی وجہ ہوتی ہے گناہ کی۔ اور دوسری وجہ گناہ کی ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ کوئی جانتا نہیں ہے۔ موبائل میں کس سے اکیلے میں بات کر رہا کوئی جانتا نہیں ہے، واٹس ایپ پہ فیس بک پہ کس کو میسج کر رہا کوئی جانتا نہیں ہے، اکیلے میں کسی کو معلوم نہیں ہے کس سے کب، کس غیر محرم سے، کس جو ہے کس ناجائز رشتے سے کب کیا بات تھی، کسی کو پتہ نہیں چلتا۔ اب وہ انسان جو ہے حد سے آگے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے اس خیال کا بھی جواب قرآن کریم میں دیتے فرمایا یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، تم کمرے کی تنہائی میں بیٹھ کر کے یہ سمجھ گئے کہ ہمیں کوئی جانتا نہیں ہے، تمہارے رب کا علم تو اتنا بڑا ہے کہ تمہارے دل میں جو خیالات آتے ہیں ان خیالات کو بھی جانتا ہے، اور تمہاری آنکھوں سے جو خیانتیں ہوتی ہیں، جو غیر محرموں کی طرف تمہاری نظریں چپکے جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان نظروں کو بھی دیکھتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس خیال میں نہ رہنا کہ کسی کو پتہ نہیں ہے، کوئی جانتا نہیں۔ اور تیسرا سبب جو ہوتا ہے گناہ کا وہ یہ ہوتا ہے کہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ کوئی موجود نہیں ہے، اکیلا پن ہے، کوئی موجود نہیں ہے۔ اب انسان گناہ کی طرف مائل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس بات کا بھی جواب دیا، فرماتے ہیں ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا۔ انسان اکیلا ہوتا ہے تو رب اس کا دوسرا ہوتا ہے، دو انسان ہو تو رب اس کا تیسرا ہوتا ہے۔ غرض یہ ہے کہ تم کہیں پر بھی ہو، زمین کی تہ میں چلے جاؤ، آسمان کی بلندی میں چلے جاؤ، سمندروں کی تہ میں اتر جاؤ، پہاڑوں کی چوٹیوں پر نکل جاؤ، لیکن تمہارا رب تم سے ناواقف نہیں ہے، تمہارا رب تم سے بے خبر نہیں ہے، تمہارا رب ہر وقت تمہارے ساتھ رہتا ہے۔ لہذا سوچ سمجھ کر کے قدم آگے بڑھا، رب ہمیشہ ساتھ رہتا ہے کہیں پر بھی جائیں۔ اور چوتھا سبب جو ہوتا ہے گناہ کا وہ یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے طور پر آزاد ہو جاتا ہے۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا، میں جو چاہے کروں، میں جہاں چاہے جاؤں، میں جو چاہے کھاؤں پیوں، جو چاہے مستی کروں، میرا کوئی کچھ کر نہیں سکتا، کوئی بگاڑ نہیں سکتا۔ والد کا انتقال ہو چکا ہے، ماں کی سنتا نہیں، رشتہ داروں کی سنتا نہیں ہے، اب اپنے من کا مرضی ہو گیا ہے۔ اب وہ یہ سمجھتا ہے میں جو چاہوں کر سکتا ہوں، مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس بات کا بھی جواب دیتے ہوئے فرمایا ان بطش ربک لشدید، تم اس چکر میں نہ رہنا کہ تمہیں کوئی پکڑنے والا نہیں ہے، تمہارے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ اور جب وہ عذاب دینے پر آتا ہے وَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ، اگر وہ پکڑنے پر آ جائے تو اس کے پکڑنے کے جیسا کسی کی پکڑ نہیں، اور اگر وہ عذاب دینے پر آ جائے تو اس کے عذاب کے جیسا کسی کا عذاب نہیں ہے۔ تو عام طور پر یہ چار وجوہات ہوتے ہیں جو انسان کو گناہوں کی طرف لے کر کے جاتے ہیں۔ قرآن کریم کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں، قرآن کریم کو جب ہم غور کرتے ہیں تو یہ معلوم ہوتا ہے ہمیں کہ انسان جب قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں پیش ہوگا، اللہ تعالیٰ کے ہاں اپنے اعمال کا حساب دینے کے لیے، زندگی کے ایک ایک پل کا حساب دینے کے لیے اللہ کے دربار میں پیش ہوگا، تو انسان کے خلاف چار گواہ پیش کیے جائیں گے۔ کتنا وقت ہے؟
تو انسان جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں پیش ہوگا تو 4 گواہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انسان کے خلاف پیش کیے جائیں گے۔ چاروں گواہوں کا ذکر قرآن کریم میں موجود ہے۔ پہلا گواہ کیا ہوگا؟ انسان کا نامہ اعمال ہوگا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں، سورۃ الکہف کی آیت ہے، وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں، جب انسان اپنے رب کے سامنے پیش ہوگا تو اس کا نامہ اعمال اس کے سامنے لا کر کے رکھا جائے گا، اور اس میں جب نامہ اعمال کو دیکھے گا فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ، تو مجرموں کو جنہوں نے دنیا میں رہ کر اللہ کی نافرمانی کی ہوگی، اللہ کے حکموں کو توڑ کر کے زندگی گزاری ہوگی، وہ اپنے نام اعمال کو دیکھ کر کے ڈر جائیں گے، کانپ جائیں گے، اور کیا کہیں گے؟ مَا لِهَذَا الْكِتَابِ، اس کتاب کو کیا ہو گیا ہے؟ یہ کیسا نام اعمال ہے؟ لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، اس نے نہ تو چھوٹا گناہ چھوڑا نہ بڑا گناہ چھوڑا، ہر گناہ اس میں درج ہے۔ میں نے کب کس کو تنہائی میں گالی دی تھی وہ بھی درج ہے، اکیلے میں کس کو بولا تھا وہ بھی درج ہے، دھیرے سے بولا تھا وہ بھی درج ہے، محفل میں بولا تھا وہ بھی درج ہے۔ غرض یہ ہے کہ ہر گناہ کا انسان جو ہے وہ وجدوا ما عملوا حاضرا، بلکہ اپنے اعمال کو مجسم موجود پائے گا۔ مفسرین فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ انسان کو اس کے اعمال اس کے سامنے مجسم کر کے دکھا دیں گے، گویا کہ یہ دنیا جو ہے ایک ویڈیو ریکارڈنگ چل رہی ہے۔ پہلے زمانوں میں یہ بات کہی جاتی تو سمجھ میں نہ آتی، آج تو ہر جگہ ویڈیو کیمرے لگے ہوئے ہیں، مجرم اپنے جرم سے انکار بھی کرنا چاہے تو انکار نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے ویڈیو کیمرے لگا رکھے ہیں، اللہ تعالیٰ انسان کو خود دکھائیں گے کہ تو فلاں وقت یہ گناہ کر رہا تھا، فلاں وقت یہ گناہ کر رہا تھا۔ انسان انکار بھی کرنا چاہے تو انکار نہ کر سکے گا۔ اور دوسرا گواہ کیا پیش ہوگا؟ اللہ کے دربار میں فرمایا وہ کرامن کاتبین ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے ساتھ 2 فرشتے مقرر کیے ہیں جو اس کے نامہ اعمال کو لکھتے ہیں۔ ایک دائیں طرف فرشتہ ہوتا ہے، ایک بائیں طرف۔ ان علیکم لحافظین کرامن کاتبین اذ یتلقى المتلقیان عن الیمین وعن الشمال قاعدین۔ ایک دائیں طرف بیٹھ کر کے لکھ رہا ہوتا ہے، ایک بائیں طرف بیٹھ کر کے لکھ رہا ہوگا، اور وہ فرشتے وہ دونوں جا کر کے آپ کے ہمارے اور سب کے سارے انسانوں کے اعمال کو اللہ تعالیٰ کے سامنے گواہی دیں گے۔ اور تیسرا گواہ جو ہوگا وہ سب سے زیادہ خطرناک ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان کے خلاف اللہ تعالیٰ کے دربار میں گواہی دینے والے جو تیسرے گواہ ہوں گے وہ کوئی باہر سے نہیں آئیں گے، کہیں سے بلایا نہیں جائے گا، کہیں سے ان کو منگایا نہیں جائے گا، وہ گناہ خود ہمارے جسم کے اعضاء ہوں گے۔ ہماری آنکھ، ہماری زبان، ہمارے کان، ہمارے ہاتھ، ہمارے پیر، یہ خود گواہی دیں گے اللہ کے دربار میں۔ قرآن کہتا ہے حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ جب اللہ کے دربار میں پیش ہوں گے تو انسان کے خلاف اس کی کھالیں، اس کے ہاتھ، اس کے کان، اس کے پیر اور اس کی جسم کے اعضاء گواہی دیں گے۔ ہاتھ بولے گا اللہ تعالیٰ فلاں فلاں کام اس نے مجھ سے کروایا تھا، آنکھ بولے کہ اللہ اس نے فلاں فلاں چیزیں مجھ سے دکھوائی تھی جو تیری مرضی کے خلاف تھی وہ بھی مجھ سے دکھوایا تھا۔ کان کہے گا کہ اللہ تو نے فلاں چیزوں کو سننے سے منع کیا تھا لیکن یہ مجھے اپنے کانوں میں یہ چیزیں لا کر کے ڈالا کرتا تھا۔ اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم زبان پر مہر لگا دیں گے اور اس کے بعد کیا ہوگا؟ تكلمنا ايديهم، ان کے ہاتھ ہم سے باتیں کریں گے، ان کے پیر ہم سے باتیں کریں گے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ ابتدا میں زبان کو بھی بولنے کی اجازت ہوگی، اللہ تعالیٰ جس کو چاہے بلا دے۔ زبان میں کون سی ایسی مشین فٹ ہے جو ہم اللہ تعالیٰ ہم جو ہے پھٹافٹ بولتے جا رہے ہیں؟ کون سی ایسی اس میں مشین لگی ہوئی ہے؟ اللہ کی قدرت نہیں، پھر اور کیا ہے؟ یہ اللہ کی قدرت کا کرشمہ نہیں تو اور کیا ہے
کہ زبان کی حیثیت کیا ہے کہ گوشت کا ایک چھوٹا سا لوتڑا ہے، ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں بولنے کی طاقت دی، ہم بولتے جا رہے ہیں، ہر کوئی بولتا جا رہا ہے۔ تو فرماتے ہیں ابتدا میں جب میدان محشر میں پیش ہوں گے تو زبان کو بولنے کی اجازت دیا جائے گا، لیکن زبان اپنے گناہوں کا انکار کر دے گی اور کہے گی واللہ ربنا ما كنا مشرکین، خدا کی قسم، اے اللہ میں تیری قسم کھا کے کہتا ہوں میں نے گناہ نہیں کیا۔ زبان کہے گی۔ اللہ تعالیٰ نام اعمال کو پیش کریں گے کہ دیکھو فرشتوں نے لکھا ہوا، ہم نے فرشتے تمہارے اوپر مقرر کیے ہوئے تھے، تو زبان کہے گی نہیں، فرشتوں نے جھوٹ لکھ دیا ہے، فرشتوں نے جھوٹ لکھ دیا، میں نے یہ گناہ کیا ہی نہیں، میں نے اس کو تو جانتا ہی نہیں ہوں، میں اس گناہ کی کبھی قریب ہی نہیں گیا ہوں۔ فرشتوں نے ہمارے نام اعمال میں جھوٹا لکھ دیا، غلط درج کر دیا ہے۔ اس کے بعد کیا کریں گے؟ زبان پر تالا لگ جائے گا، زبان سے کہا جائے گا تو خاموش ہو جا۔ اب خود انسان کے اعضاء گواہی دیں گے، ہاتھ بولے گا، پیر بولے گا، آنکھ بولے گی، کان بولے گا، غرض یہ جسم کا ایک ایک اعضاء گواہی دے گا، بلکہ جسم کا ایک ایک بال گواہی دے گا۔ اب جب انسان کے اعضاء انسان کے خلاف جا کر گواہی دے رہے ہوں گے، اس وقت انسان پریشان ہو جائے گا اور کہے گا وقالوا لجلودہم لما شہدتم علینا، انسان اپنی کھالوں سے، اپنے جسم کے اعضاء سے پوچھے گا تم ہمارے خلاف گواہی دے رہے ہو، ہم نے جتنے گناہ کیے تھے تمہیں تو مزہ دینے کے لیے کیے تھے، آنکھوں سے مجھے دکھایا تو تجھے لذت دینے کے لیے، کانوں میں گانے سنوائے تھے تو کانوں کو لذت دینے کے لیے، کسی چیز ہم جو ہے غلط چیز کی طرف چل کر گئے تھے، غلط جگہ جا کر ہم نے اپنی خواہش کی تھی تو شرمگاہ کی لذت کے لیے، ہم نے تمہارے فائدے کے لیے تو سارے کام کیے تھے اور تم ہمارے خلاف گواہی دے رہے ہو۔ تو کہیں گے انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، جس اللہ نے ہر چیز کو بولنے کی طاقت دی ہے اسی اللہ نے آج ہمیں بولنے پر مجبور کیا ہے، اور آج ہم اس بات کے پابند ہیں کہ ہم صحیح صحیح بات کی گواہی دیں۔ اور آگے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَطِيعُونَ أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ وَلَكِنْ ظَنَنْتُمْ، اور تم نہ تو اپنی آنکھوں سے چھپ سکتے ہو، نہ تو اپنے ہاتھوں سے چھپ سکتے ہو، نہ تو اپنی کانوں سے چھپ سکتے ہو، نہ تو اپنے پیروں سے چھپ سکتے ہو، تم گناہ کرنے جاؤ گے، برائی کرنے جاؤ گے تو کیا یہ جسم کے اعضاء کاٹ کر کے الگ ہو جاؤ گے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان سے چھپ نہیں سکتے ہو، تم جہاں بھی جاؤ گے کوئی نہیں جائے گا تو اعضاء تو جائیں گے۔ اور کل یہی اعضاء انسان کے خلاف اللہ کے دربار میں گواہ بن کر کے پیش ہوں گے، اور چوتھا گواہ جو ہوگا وہ اللہ کی زمین ہوگی۔ یہ زمین انسان کے ایک ایک عمل کی گواہی دے گی، کل اس نے سجدہ کیا تھا وہ بھی گواہی دے گی، کل اس نے گناہ کیا تھا وہ بھی گواہی دے گی۔ صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یومئذ تحدث اخبارها، جس دن زمین اپنے خبریں بیان کرے گی، تو اللہ تعالیٰ صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول یہ زمین کی خبریں کس طرح ہوگی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ زمین یہ کہے گی اے اللہ تعالیٰ تیرے فلاں بندے نے یا تیری فلاں بندی نے فلاں دن فلاں مقام پر فلاں وقت میں فلاں گھڑی میں مجھ پر فلاں کام کیا تھا۔ زمین گواہی دے گی۔ غرض یہ ہے کہ انسان کی یہ چار گواہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں انسان کے خلاف گواہی دیں گے، اور ان میں سے ہر گواہ ایسا ہے جس میں سے ہم کسی سے بھی چھپ نہیں سکتے ہیں، نہ تو ہم اپنے نام اعمال سے بچ سکتے ہیں، نہ تو ہم فرشتوں سے چھپ سکتے ہیں، نہ تو ہم اپنے اعضاء سے چھپ سکتے ہیں، اور نہ ہی ہم زمین سے چھپ سکتے ہیں۔ زمین کے جس ٹکڑے میں بھی جائیں گے، چاہے وہ زمین کے آپ 100 فٹ کھود کے اندر چلے جائیں، وہ حصہ بھی گواہی دے گا۔ اس لیے میرے دوستوں، گناہوں کا ایک ہی حل ہے کہ ان کو چھوڑا جائے، ان سے اپنے آپ کو بچایا جائے۔ یہ گناہ جو ہوتے ہیں یہ ہمارے لیے وبال جہاں ہوتے ہیں۔ انسان جب گناہوں بھری زندگی گزارتا ہے تو انسان کی زندگی بے چین ہو جاتی ہے، سکون چھن جاتا ہے، اطمینان چھن جاتا ہے، گولیاں کھا کر کی بھی نیند نہیں آتی، کیونکہ رب کی نافرمانی کی زندگی گزر رہی ہے۔ اور جب زندگی اللہ کی اطاعت میں گزر رہی ہوگی، جب رب کی اطاعت، جب رب کی فرما برداری میں گزر رہی ہوگی، تو انسان کو جو ہے کوئی بستر کی ضرورت نہیں ہے، خالی زمین پر نیند آ جاتی ہے۔ قرآن کریم کی جو دوسری
آیت میں نے حضرات کے سامنے پڑھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ انما بغیکم علی انفسکم یا ولا یحیق المکر السیئ الا بأہلہ۔ جب انسان کسی انسان کے ساتھ بری تدبیر کرتا ہے، جب ہم کسی کے بارے میں برا سوچتے ہیں، کسی کی عزت کے بارے میں ہم برا سوچتے ہیں، کسی کے مال کے بارے میں برا سوچتے ہیں، کسی کی جان کے بارے میں برا سوچتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس برائی کا نتیجہ اور اس برائی کا اثر اس کے اوپر نہیں پڑتا ہے، خود اسی کے اوپر آ کر کے پڑتا ہے، تدبیر کرنے والے کے اوپر پڑتا ہے۔ اگر ہم دوسروں کے لیے گڈھا کھودنے جائیں گے، اس گڈھے میں ہمیں خود گرنا ہے۔ اگر ہم دوسروں کی طرف غلط نگاہوں سے دیکھیں گے، غیروں کی عورتوں کو، ان کی بیویوں کو، ان کے بچوں کو، ان کی بچیوں کو اگر ہم غلط نگاہوں سے دیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس بات سے بے خبر اور مطمئن نہ رہنا کہ تمہاری عورتوں کو بھی غلط نگاہ سے دیکھا جائے گا۔ کیوں؟ وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ۔ بری تدبیر خود انسان جو آ کر کے پڑتی ہے۔ اور اس کا ایک واقعہ کہتے ہیں، ایک سونار تھا، اس کی بیوی بڑی حسین و جمیل تھی، بڑی خوبصورت تھی۔ وہ کہتے ہیں ایک دن اپنی دکان سے واپس آتا ہے، گھر میں دیکھا تو بیوی رو رہی ہوتی ہے۔ بیوی سے پوچھتا ہے کیوں رو رہی ہو، رونے کا سبب کیا ہے؟ بیوی کہتی ہے کہ ہمارا جو نوکر ہے، ہمارا جو خادم ہے، ہم نے 10 سال سے اس کو پالا پوسا بڑا کیا ہے اور ہم نے اس کی جو ہے پرورش کی ہے، آج اس کی جرات اتنی بڑھ گئی، آج اس کی ہمت اتنی بڑھ گئی کہ آج جب میں نے اس سے سامان منگوایا اور بازار سے جب یہ سامان لا کر کے مجھے دینے لگا تو میرے ہاتھوں کو اس نے غلط ارادے سے پکڑا، میرے ہاتھوں کو اس نے برے ارادے سے پکڑا تھا، اس لیے میں رو رہی ہوں، میں پریشان ہو رہی ہوں کہ ہماری اتنے احسانات کا بدلہ اور ہمارے اتنے انعامات کا بدلہ اس نے یہ دیا ہے کہ آج اس کی نظر ہمارے پر غلط ہو گئی ہے اور اس لیے میں سوچ کر کے رو رہی ہوں۔ تو کہتے ہیں یہ سن کر وہ سونار خود رونے لگ جاتا ہے۔ اب بیوی حیران ہوتی کہ تم کیوں رو رہے ہو؟ تو سونار کہتا ہے اس میں غلام کی کوئی غلطی نہیں ہے، اس میں اس بیچارے کی کوئی گناہ نہیں ہے، غلطی اصل میں میری ہے۔ آج میری دکان پر ایک عورت زیورات خریدنے کے لیے آئی تھی، اس نے سونے کے کنگن خریدے تھے، اس نے مجھ سے چاہا کہ میں اس کو اس کے کنگن پہنا دوں۔ جب میں نے اس کے ہاتھوں میں کنگن پہنانا چاہا تو اس کے ہاتھوں کو میں نے دیکھا تو ہاتھ بڑے خوبصورت تھے، میں نے اس کے ہاتھوں کو شہوت کی نظر سے دبایا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کا بدلہ میرے گھر میں اتارا ہے کہ میری بیوی کے ہاتھ کسی اور نے جو ہے شہوت سے دبایا، اس میں اس کی کوئی غلطی نہیں ہے، میری غلطی ہے۔ گناہوں کا اثر خود اپنے ذات پر پڑتا ہے۔ اگر ہم دوسروں کے بارے میں برا سوچیں گے تو ہمارے ساتھ بھی ویسے ہی معاملہ ہوتا ہے۔ اس لیے میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں توبہ اور استغفار کرنے کی بڑی فضیلت ہے، بڑی اہمیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں 2 قطرے بہت زیادہ قیمتی ہیں، ایک شہید کے خون کا قطرہ اور دوسرے ندامت کرنے والے، توبہ کرنے والے کے آنکھوں سے نکلنے والے آنسو کا قطرہ۔ کہتے ہیں کل قیامت پہ جب دن ہوگا اور انسانوں کے حق میں سفارش کریں گے، انبیاء علیہ السلام سفارش کریں گے، اللہ والے سفارش کریں گے، اولیاء سفارش کریں گے، نیک لوگ سفارش کریں گے، تو ایک انسان ایسا ہوگا کہ اس کے حق میں کوئی سفارش کرنے والا ہوگا ہی نہیں، اس کو کوئی جانتا ہی نہیں ہوگا۔ وہ بیچارہ اس کے پاس نہ تو کوئی نیکی ہوگی، نہ کوئی عمل ہوگا، نہ کبھی نماز پڑھی، نہ کبھی روزہ رکھا، کچھ بھی نہیں جانتا، شریعت کیا ہے پتہ ہی نہیں ہے اور کوئی اس کو جانتا بھی نہیں، ایسی زندگی گزار کر کے چلا گیا، کوئی بھی اس کے حق میں سفارش کرنے والا نہیں ہوگا۔ تو کہتے ہیں اس کے آنکھوں کا یہ جو بال ہے، یہ پلک کا بال اللہ تعالیٰ کے دربار میں آ کر بولے گا اور بول کر کے کیا کہے گا؟ اے اللہ، اس کو اگرچہ کوئی نہیں جانتا ہے لیکن میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ ایک دن یہ تنہائی میں بیٹھا ہوا آپ کو یاد کر رہا تھا اور آپ کی یاد میں اس کے آنکھوں سے آنسو بہ گئے تھے، اور وہ آنسو صرف اتنا گرا تھا کہ میرے پلکوں تک ظاہر ہوا تھا، نیچے بھی نہیں آیا تھا۔ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں، اے اللہ یہ بندہ آپ کی یاد میں رویا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس بال کی گواہی کو اس بندے کی مغفرت فرمائے۔
تو اللہ کی یاد میں رونا، اللہ کی یاد میں اللہ کو یاد کر کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جانا، اپنے اعمال پر ندامت کا اظہار کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں یا عبادی الذین اسرفوا لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے وہ بندوں جنہوں نے ظلم کیا ہے اپنی جانوں کے اوپر، گناہ کر کے، بدعملی کر کے، بدکرداری کر کے، بے حیائی کی زندگی گزاری ہے، اور مجھے ساری اس طرح کی زندگی گزار کر کے اپنی جان پر ظلم کیا ہے، تم جو ہے مایوس نہ ہو جانا۔ کیا انداز ہے، کیا محبت پر انداز ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا۔ اللہ تعالیٰ تو احکم الحاکمین ہے، وہ تو حاکم مطلق ہے، وہ چاہتا تو سختی سے حکم دے سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ پیار بھرا لہجہ اختیار کرتے ہیں۔ آج آپ دیکھتے ہیں کہ جب بیٹا باپ کی نافرمانی کرتا ہے تو باپ بھی بیٹے سے ناراض ہو جاتا ہے، اس سے بات نہیں کرتا، اس سے مخاطب نہیں ہوتا، اس کی ماں سے بولتا ہے اس سے کہہ دو اپنی عادتیں سدھار لے ورنہ میرے گھر سے نکل جائے، میرا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ لیکن وہ رب جو سارے جہان کا بادشاہ ہے، جو سارے جہان کا مالک ہے، وہ احکم الحاکمین ہے، جس کے حکم کے ارادے کے بغیر ایک پتا بھی ہل نہیں سکتا، جس کے ارادے کے بغیر ہم ایک سانس بھی نہیں لے سکتے، ہم ایک سانس میں جس کے محتاج ہیں، ایک ایک لقمے میں جس کے محتاج ہیں، وہ رب ہمیں جب ہم گناہ کرتے ہیں، جب ہم نافرمانی کرتے ہیں تو ہمیں اپنے بندوں کی لسٹ سے خارج نہیں کرتا ہے۔ وہ یہ نہیں کہتا کہ ان سے کہہ دو ان سے میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ ہمیں مخاطب کر کے کیا کہتے ہیں یا عبادی، اے میرے بندوں۔ اپنے بندوں سے ہمیں خارج نہیں کرتا ہے، بلکہ کہتا ہے اے میرے بندوں آؤ، اگر تم سے غلطیاں ہوئی ہیں، تم سے گناہ ہوئے ہیں، پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، تمہارے گناہ میری مغفرت کا مقابلہ نہیں کر سکتے، تمہارے گناہ کتنے زیادہ کیوں نہ ہو، تمہارے گناہ آسمان کے تاروں کے برابر کیوں نہ ہو، تمہارے گناہ درختوں کے پتوں کے برابر کیوں نہ ہو، تمہارے گناہ سمندر کے خطروں کے برابر کیوں نہ ہو، آؤ تو میرے سامنے ایک بار آ کر کے معافی مانگو، میرے سامنے استغفار کرو، ندامت کے آنسو بہاؤ، میں تمہارے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے تیار ہوں۔ کسی نے فارسی میں کہا ہے باز آ ہر آنچ ہستی باز آ، گر قبر کفر و شرک و بت پرستی باز آ، این درد ہے ماں درد ہے نہ امیدی نیست، گر صد بار توبہ شکستی باز آ۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں واپس آ جا میرے بندے، واپس آ جا، اگرچہ تو نے کفر کیا ہو، شرک کیا ہو، بت پرستی کی ہو، پھر بھی توبہ کر لے، واپس آ جا، کیونکہ یہ میری دربار جو ہے، میرا جو دربار ہے یہ نا امیدی کا دربار نہیں ہے، یہ عفو و کرم کا دربار ہے، یہ مغفرت کا دربار ہے۔ اگر تو نے 100 بار بھی توبہ توڑ کر کے پھر گناہ کیا ہو تو پھر بھی توبہ، اگر 100 بار توبہ شکستی بازا، اگر تو نے 100 بار بھی توبہ توڑی ہو پھر بھی واپس آ جا، میں تجھے لینے کے لیے تیار ہوں، میں تجھے قبول کرنے کے لیے تیار ہوں۔ کہتے ہیں جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان کو مردود قرار دیا اور شیطان سے کہا کہ تو میرے دربار سے نکل جا، فخرج منہا فإنک رجیم، تو مردود ہے، تو میری نظر سے گر گیا ہے، تو نے میری نافرمانی کر دی ہے، تو نے میرے حکم عدولی کر دی ہے، لہذا آج سے تو میرے دربار سے نکل جا۔ اس وقت شیطان نے اللہ تعالیٰ سے مہلت مانگ لی، رب انظرنی الی یوم یبعثون، اللہ جب آپ نے دربار سے راندہ ہی کر دیا ہے تو مجھے قیامت تک کے لیے مہلت دے دیجیے، میری زندگی کو قیامت تک کے لیے بخش دیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے غصے کے عالم میں اس کو مہلت دیتے فرمایا فإنک من المنظرین، جا تجھے مہلت دی جاتی ہے۔ اب اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے شیطان کو مہلت دے دی تو شیطان چونکہ خبیث تھا، شیطان چونکہ شریر تھا، بدبخت تھا، اللہ تعالیٰ کو دھمکیاں دینے لگا، اللہ تعالیٰ کو چیلنج کرنے لگا، اور اللہ تعالیٰ کو چیلنج کر کے کیا کہتا ہے فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، ایک جگہ کہتا ہے أَرَأَيْتَكَ هَذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيْهِ لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا قَالَ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ۔ شیطان کہنے لگا یا آدم، جس آدم کی وجہ سے آپ نے مجھے اپنے دربار سے نکالا ہے، میں اس کی اولاد کو بہکاؤں گا، تیرے راستے سے دور کروں گا، تیرے قرآن سے دور کروں گا، تیری شریعت سے دور کروں گا، ان کو اپنے راستے پر چلا کر کے دکھاؤں گا، آگے سے جاؤں گا، پیچھے سے جاؤں گا، دائیں سے جاؤں گا، بائیں سے جاؤں گا، اور ہر طرف سے جا کر کے میں ان کو بہکاؤں گا، ان کو تیرا نافرمان بناؤں گا، وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اور تیرے اکثر بندوں کو میں ناشکرا بنا دوں گا، تیرے اکثر بندوں کو میں نافرمان بنا دوں گا۔
کہتے ہیں جب شیطان نے یہ بات کہی تو اللہ تعالیٰ نے کہا جا تجھ سے جو ہو سکتا کر لے، ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، میرے نیک بندوں کی وجہ زور چلنے والا نہیں ہے۔ فرشتے کہنے لگے اے اللہ اس نے تو بڑی بھاری بات کہہ دی ہے، اس نے تو بہت بڑا جملہ کہہ دیا ہے، اس نے کیا کہہ دیا ہے کہ آپ کے بندوں کو آگے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے ہر طرف سے بہکائے گا، آپ کے بندے تو اس کے بہکاوے میں آ جائیں گے، اس کی چال میں پھنس جائیں گے، اس کے چنگل میں پھنس جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے فرشتوں اس خبیث نے 4 سمتوں کا تو ذکر کیا لیکن 2 سمتوں کو ذکر کرنا بھول گیا، اس نے اوپر کی سمت کا ذکر نہیں کیا۔ میرا بندہ جب گناہوں سے توبہ کرنے کے لیے میرے سامنے آ کر کے کھڑا ہوگا اور میرے سامنے آ کر کے ندامت کے لیے آنسو بہائے گا اور میرے لیے میرے سامنے ہاتھ اٹھا کر کے کہے گا اے اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، میرے بندے کے ہاتھ نیچے نہیں جانے پائیں گے، میں ان ہاتھوں کو نیچے جانے سے پہلے اس کی مغفرت کروں گا۔ اس نے 4 سمتوں کا تو ذکر کیا لیکن نیچے کی سمت کا ذکر کرنا بھول گیا۔ میرا بندہ دنیا بھر کے گناہ کر کے آئے گا، دنیا بھر کی نافرمانی کر کے آئے گا، 60 سالہ 70 سالہ 80 سالہ زندگی میری نافرمانی میں بسر کر کے آئے گا، لیکن آ کر کے کل جب میرے سامنے آ کر کے سجدے میں گرے گا اور سجدے میں میرے سامنے آنسو بہائے گا اور میرے سامنے اپنے عجز اور اپنے ندامت کا اظہار کرے گا، اپنی شرمندگی کا اظہار کرے گا، میرے بندے کا سر سجدے سے اٹھنے بھی نہیں پائے گا، میں اس کی مغفرت کروں گا ولا ابالی، اور مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نافرمانی کرتے ہیں یہ ہمارا نقصان ہے، اللہ تعالیٰ کا کوئی نقصان نہیں ہے۔ ہم گناہ کرتے ہیں ہمارا نقصان ہے، اللہ تعالیٰ کا کوئی نقصان نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو صاف کہہ دیا ہے لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم كانوا على افجر قلب رجل منكم فما زاد فما نقص من ذلك من ملكه شيئا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہارے اول سے لے کر آخر تک، آدم سے لے کر قیامت کی صبح تک پیدا نہ ہونے والا انسان، تمہارے انسان جنات چھوٹا بڑا مرد عورت ساری کی ساری کائنات مل کر کے اللہ کی نافرمانی کرنے لگ جائیں اور سب کے سب سے برے انسان کی طرح ہو جائیں، پھر بھی اللہ تعالیٰ کی شان میں کوئی کمی آنے لگے۔ اللہ اپنی شان کے ساتھ بلند ہے سبحانہ و تعالی علوا کبیرا، وہ تو بلند ہے، ہماری عبادت کرنے سے اس کی شان میں اضافہ نہیں ہوتا اور ہماری نافرمانی کرنے سے اس کی شان میں کوئی کمی نہیں ہوتی ہے، وہ تو غنی الحمید ہے، وہ خود ہی تعریف کے لائق ہے۔ آخری بات سنا کر کے اپنی بات کو ختم کرنا چاہوں گا۔ حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں میں ایک گلی سے گزر رہا تھا، میں نے دیکھا کہ ایک عورت جو ہے اپنے بچے کو مار رہی ہے اور مارتے مارتے اس کو دروازے سے باہر لا کر ڈھکیل دیا اور دروازہ ڈھکیل کر کے جو ہے دروازہ اندر سے بند کر دیتا ہے۔ اب وہ بچہ کچھ دیر وہاں روتا رہا، اس کے بعد اس کے دل میں نہ جانے کیا خیال آیا کہ وہ بچہ جو ہے اپنی دروازے سے نکل کر کے گلی کے موڑ تک جاتا ہے، پھر گلی کے موڑ تک گیا، پھر وہاں سے جا کر واپس آ کر پھر آ کر کے دروازے کے پاس بیٹھا ہے، وہ رو رہا ہے، روتے روتے وہ سو جاتا ہے۔ کچھ گھنٹوں کے بعد اس کی ماں نے دوبارہ دروازہ کھولا، دیکھا بچہ جو ہے دروازے کے سامنے پڑا سو رہا ہے۔ اس کی ماں کا غصہ بھی ٹھنڈا نہیں ہوا تھا، اس کی ماں کہنے لگی کمبخت تو پھر واپس آ گیا، نکل جا میرے گھر سے، میرا تیرے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ تو بچہ روتے روتے بول رہا ہے امی جان جب آپ نے مجھے مارا تھا تو میرے دل میں خیال آیا تھا میں چلا جاؤں گا، کسی ہوٹل میں کام کروں گا، مجھے کھانے کے لیے مل جائے گا، میں کسی کے جوتے پالش کر دوں گا، میرے کھانے کا انتظام ہو جائے گا، میں کسی کا محنت مزدوری کر لوں گا، میرے رہنے کا انتظام ہو جائے گا، میرے لباس کا انتظام ہو جائے گا۔ لیکن پھر میرے دل میں خیال آیا کہ جو محبت اور جو ممتا اور جو تعلق میرا آپ سے ہے، جو محبت میری آپ سے ہے، وہ دنیا میں کوئی بھی مجھے نہیں دے سکتا، اس لیے میں یہ سوچ کر کے واپس آ گیا ہوں۔ اب تو